الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، کس نے آج رات خواب میں کوئی چیز دیکھی تھی اور یاد ہے آپ کو؟ کیا خواب دیکھا تھا اور کیا یاد ہے آپ کو؟ سارے آپ نے؟ اچھا، ہاؤ اباؤٹ کہ اگر میں یہ کہوں کہ کچھ دیکھا تھا اب بھول گیا، یہ فیکٹ ہوگا میجورٹی کیسز میں، ٹھیک ہے؟ کچھ دیکھا تھا لیکن اب بھول گیا۔ یو وانٹ ٹو شیئر دا ڈریم، لیکن یو ایگری ود اٹ، ہاں، کہ کچھ دیکھا تھا لیکن اب بھول گیا، رائٹ؟ اور یہ میجورٹی ہمارا یہی کیس ہوتا ہے، آلموسٹ ایوری ادر ڈے جب ہم لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہم نے کچھ دیکھا ہوتا ہے لیکن ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا تھا۔ تو ایک ہم نے آج حدیث ڈسکس کرنی ہے، اس کا سٹارٹ بھی بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو آسکڈ ہز کمپینینز کہ کس نے کیا ڈریم دیکھا تھا آج کہ نہیں۔ اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد whenever he used to turn around towards his companions، وہ اس کے بعد یہ کویشچن پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی ڈریم دیکھا کہ نہیں، اور اگر کوئی ڈریم دیکھی ہوتی تھی کسی نے تو وہ اپنا ڈریم مینشن کرتے تھے، رائٹ؟ ڈریم کے بارے میں کچھ ایٹیکیٹس ہیں، جس طرح فار ایگزامپل ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ڈریم کے اندر کبھی بھی آپ نے ایگزیجریٹ نہیں کرنا ڈریم کے بارے میں۔ آپ نے کبھی ڈریم نہیں بتانی جو کہ آپ نے دیکھی نہیں۔ آپ فیک کر رہے ہیں ڈریم کو، تو کس طرح پتہ لگے گا کہ آپ فیک کر رہے تھے، رائٹ؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ اٹ از اے کائنڈ آف ون آف دا ورسٹ لائز از ٹو نریٹ اے فالس ڈریم۔ ون آف دا ورسٹ لائز از ٹو نریٹ اے فالس ڈریم، جو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں تھا، اور آپ اس کو وہ مینشن کر رہے ہیں۔ بیکاز ڈریم کا تعلق اٹ از اونلی اباؤٹ یو، اور کسی کو نو ون کین ویلیڈیٹ اٹ، نو ون کین سے کہ ہاں یہ ٹھیک بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو اس لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ایک دم سے بلیو بھی کرتے ہیں ڈریم کے اندر، کہ کوئی آپ کو کہہ دینا کہ میں نے خواب میں یوں دیکھا تھا، ایسا ہوا تھا، ویدر گڈ اور بیڈ، لیکن ہم ایک دم سے اس کو بلیو کرتے ہیں، ہم اس کو ہم امپیکٹ لیتے ہیں اس کا۔ سو فالس ڈریم کے بارے میں تو پروفیٹ نے کہا اٹ از ون آف دا ورسٹ لائز، بہت برا ہے یہ اگر فالس ڈریم سنائی جائے۔ لیکن ڈریمز آر آلویز آف 3 ٹائپس۔ تو ایک تو وہ ٹائپ ہو گئی جس پہ آپ سب نے ایگری کیا میرے ساتھ کہ وی ڈڈ سی سم تھنگ، وی ہیڈ اے ویژن، لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کہ اب کیا دیکھا تھا، بالکل بھی، ایون وہ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ 5% بھی یاد نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور کچھ ہوں گے آپ میں سے جن کو پوری ڈریم کے اندر ایک بہت چھوٹا سا گلمپس یاد ہوگا، بہت چھوٹا سا کوئی گلمپس یاد ہوگا کہ ہاں کچھ یہ تھا، ایون آپ نریٹ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ سے کہوں نا سنائیں تو وہ آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کہاں سے شروع کروں، کہاں اتنی ویگ سی بات ہے یاری۔ کبھی کبھی ایسا ڈریم دیکھا ہوگا آپ نے جو کہ بہت کلیئر ہوگا، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا وہ ڈریم، ٹھیک ہے؟ اور جو اچھا ڈریم ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں، آپ اس کے اندر یو فیل ہیپی اباؤٹ اٹ، اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو یو آر ویری پازیٹیو، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ دیٹ ڈریم از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ ڈریم از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر اس کو ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اٹ از گڈ نیوز، گڈ ٹائڈنگس۔ اور ایک اور ڈریم ہوتی ہے جو کہ پھر 3rd ٹائپ ہوتی ہے، جس کے اندر شیطان ٹیمپرنگ کرتا ہے آپ کی ڈریم کے اندر، اینڈ اٹ کین بی آف اے ویری وائڈ اسپیکٹرم۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مس گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے کسی بات کے اوپر، کوئی ایول تھاٹ ٹریگر کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوئی گناہ سے ریلیٹڈ آپ کو ڈریم دکھائے گا وہ شیطان، ٹھیک ہے؟ تو فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائے گا جس کے اندر آپ کسی وجہ سے یو بیکم ڈپریسڈ اینڈ اپسیٹ، وہ شیطان کی طرف سے چیز ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائے گا جس سے آپ کو لگے گا کہ او آئی ڈونٹ نو، میں نے اتنا گندا ڈریم دیکھا ہے، میں نے کبھی سوچ اتنی بری نہیں تھی میری، آئی ہیو نیور تھاٹ بیڈ اباؤٹ دیٹ پرسن، لیکن اس کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ برا ڈریم آیا ہے، اتنا نیکڈ قسم کا ڈریم آیا مجھے، آئی کوڈ ناٹ ہیو امیجنڈ۔ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں خواب، ٹھیک ہے؟ ٹو مس گائیڈ یو، مس لیڈ یو، آپ کو برے سے بری تھاٹ آپ کے تاکہ مائنڈ کے اندر، آپ پھر جس کو آپ کبھی اس طرح سے نہیں بھی دیکھتے نا، آپ اس کو یو اسٹارٹ ہیونگ دیٹ تھاٹ ناؤ۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا ایک دن اپنے کمپینین سے، اور سب نے کہہ دیا کہ نہیں۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے
میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے. اچھا, جب بھی ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم نے بولنا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں پڑھیں گے تو ایک بہت بڑی چیز ہم مس کر رہے ہیں, بہت بڑا ریوارڈ مس کر رہے ہیں ہم لوگ. ایزیسٹ ریوارڈ, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. 10 بلیسنگز آپ کو آرام سے مل جائیں گی, اور اگر اللہ چاہیں تو آپ کے 10 چھوٹے چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی forgive کر سکتے ہیں. اور اگر ایز اے ہیبٹ آپ کریں گے نہیں, کبھی بھی نہیں کریں گے نا, تو وہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک طرح کا بددعا بھی کی ہوئی ہے ایسے بندے کے لیے. جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں, ہی از نیور بادرڈ کہ بلیسنگز بھیجے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, رائٹ. تو اس کو میک اٹ اے ہیبٹ. اچھا, دل میں بھی پڑھ لیں, دیٹ از گڈ انف. لیکن اگر ہم جب جیسے تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں نا, تو یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ اٹینٹیو نہیں بھی ہیں, لیکن جیسے ہی آپ سنیں گے نا کہ کسی نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک دم سے آپ نیچرلی خود ہی ایک دم سے ٹریگر ہو جاتے ہیں, آپ بھی بول دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اونچا تھوڑا سا بولنا کہ کسی اور کو بھی ریمائنڈر ہو جائے گا, دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ایک ڈریم دیکھا. Now his dream is not going to be any ordinary dream, because پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی کب آئی تھی اور کہاں آئی تھی؟ ویری گڈ, کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں آئی تھی, ٹھیک ہے. دیٹ ماؤنٹ از کالڈ, نہیں, ہاں بالکل, جبل نور, ماؤنٹین آف لائٹ, ٹھیک ہے. دیٹ کیو, اس کا شروع سے نام نہیں تھا. ناؤ اٹ کیم ٹو بی نون ایز دا ماؤنٹین آف لائٹ, جبل نور. اچھا, اب اس کے اندر تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیکھا, وہی آئی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دا منتھ آف رمضان, when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was how many years of age? 40 years. لیکن جب ایکچوئل 40 years کے ہوئے تھے, وہ کون سا منتھ تھا؟ نہیں, ویری گڈ, ربیع الاول, رائٹ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کب, کس منتھ میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں, ٹھیک ہے. تو رضا, کین یو ٹیل می کہ ربیع الاول سے رمضان میں کتنے منتھس کا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ تو 6 months پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہوا ہے کہ I started having true dreams, سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے. and only those dreams. ڈریمس کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں, میں بتایا تھا آپ کو, 3 ٹائپس کی. 1 ہوتی ہیں آپ کے سیلف کریٹڈ تھاٹس, وہ آپ کی کوئی آپ نے مووی دیکھی اس سے انفلوئنس ہو گئے, کوئی اور چیز آج کل آپ دیکھ رہے تھے, کوئی ایگزامز ہو رہے تھے, کہیں جانے کا ٹرپ تھا, وہ آپ کر رہے ہیں, اینی تھنگ, وہ آپ کی جو کرنٹ تھاٹس امیجنیشنز ہوں گے نا, وہ آپ کو دکھا رہا ہوگا. پھر اللہ کی طرف سے, اینڈ دا لاسٹ ون از ٹیمپرنگ فرام شیطان ٹو مس گائیڈ یو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیونکہ فل اتھارٹی ہے, رائٹ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اٹ از یور برین. کون دکھاتا ہے آپ کو خواب؟ آپ کا اپنا برین ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. یو ڈو ناٹ ہیو اینی کنٹرول اوور اٹ, صحیح ہے. آپ یہ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سوچ کے کہیں کہ میں آج یہ خواب دیکھوں گا, تو آپ دیکھ لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. دس از نیور گوئنگ ٹو ہیپن. اینی ڈریم جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا نہیں ہے, شیطان والا رول نہیں ہے نا, وہ سارا اس 3rd کیٹیگری کو فال کرے گا. جو بگیسٹ لوپ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ جو ڈریم ہوتی ہے نا, یو کین ناٹ سیلف ٹریگر اے ڈریم, یو کین ناٹ سیلف تھنک آف اے ڈریم کہ آپ اس کو پلان آؤٹ کریں, وہ کچھ مطلب کہ وہ اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. اچھا, اب ہم آگے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. سو اللہ ہیز دس کنٹرول. اللہ نے پروفٹس کے لیے جو یہ جو 3rd کیٹیگری ہے نا, دا بگیسٹ پول, اس کو بلاک کر دیا ہے. پروفٹس سنس دا ٹائم جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 40 years کے ہوئے تھے, اور باقی پروفٹس کا بھی سملر کیس ہے, دے کین ناٹ ہیو اے ڈریم جو کہ سیلف کریٹڈ ہوگی آف دیئر اون تھاٹس. شیطان کین ناٹ پینیٹریٹ, انفلٹریٹ, ٹیمپر دیئر تھاٹس اینڈ مائنڈ, اور وہ ڈریم ان کو آئے گا. تو دا اونلی ڈریم دے سی از فرام اللہ, اور اٹ از اے کائنڈ آف اے وحی, اٹ از اے کائنڈ آف اے وحی. سو فار اس, میں نے خواب میں دیکھا, میں جتنا مرضی کہہ دوں میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا تھا اور یہ تھا, اٹ از نیور اے پروف کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اٹ از نیور اے پروف. لیکن جب اللہ تعالیٰ پروفٹس کو خواب دکھاتے ہیں نا, تو دیٹ از اے پروف, اور وہ جو اس میں دیکھا وہی اصل تھا. تو اب جو خواب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا, اور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری لینتھی ڈریم, تو آپ لوگوں کی ایج کے حساب سے آئی ول بی کانسنٹریٹنگ آن اے فیو تھنگس اینڈ آئی ول بی اگنورنگ اینڈ پاسنگ بائی سم ادر تھنگس, اوکے, ایج کے حساب سے جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے. اٹس اے ویری لینتھی ڈریم.
لیکن اٹ از ناٹ اے فکشن, اٹ از ٹرو. جو ہم دیکھیں گے, جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ ایگزیکٹ ہوا تھا. سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس اینڈ دا کمپینینز, اور انڈائریکٹلی پھر ہمیں پتہ لگا دس حدیث از ان صحیح بخاری, ٹو سلائٹ ویریشنز کے ساتھ ہے, ایک ہے 1386 اور ایک ہے 7047 نمبر حدیث. Both are very lengthy and both have some variations. So the Prophet ﷺ said that two men came to me and got hold of me. Not کسی offensive way میں نہیں, لیکن مجھے ساتھ لے کے چلے کہ we have to take you somewhere. And the Prophet ﷺ is taken to Jerusalem. ٹھیک ہے, where is Jerusalem? ٹھیک ہے, پیلسٹائن کے اندر currently under the occupation of Israel. تو that is called, جو جیروسلم, تو اس کا جو نیم ہے نا وہ جوئش ہسٹری کی وجہ سے ہے, لیکن ہمارے لیے اس کے لیے بیٹر ورڈز بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. فلسطین بھی جیوگرافک نیم ہے, لیکن ہمیں کوئی اور نام بہتر بتایا ہے. مسجد اقصیٰ, اس کے اندر ایک مسجد ہے, بالکل ماشاءاللہ ویری گڈ, بٹ اس ایریے کا جی پہلا قبلہ اس کا ریفرنس ہے کہ اس کے کیا ون آف دا اسپیشل تھنگس, لیکن اس زمین کا ایک الگ سے نام ہے. سو اس کا نام ہے ارض مقدس. ٹھیک ہے, ارض مقدس ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ویریشن میں اور بھی نام اس کے آتے ہیں. دس از ون پلیس جہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, جب بھی گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیو ان کو کیا ہے. فار ایگزامپل ان ہز لائف اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہاں پہ نہیں گئے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج لے کے جانا تھا تو ہی ٹوک ہم فرسٹ ٹو ارض مقدس, اینڈ فرام دیر, مقدس کہتے ہیں بلیسڈ ایریا کو نا, تو ارض مقدس, ارض ہوتا ہے لینڈ کو, تو دا لینڈ دیٹ ہیز بین بلیسڈ بائی اللہ, وہاں پہ لے کے گئے تھے. سو ڈریم کے اندر بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اس بلیسڈ لینڈ کے اندر, اور وہاں جا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہی از گوئنگ ٹو سی سو مینی ڈفرینٹ تھنگس. ان میں سے کچھ لوگ دیکھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں, اور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت اسٹرکٹ پنشمنٹ ہو رہی ہے, ہارریبل لیول آف پنشمنٹ. اچھا, میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا نا پنشمنٹ کا, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ کس کے لیے ٹیکا لگنا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو ٹیکا لگ جائے اور آپ کہیں نو پرابلم ایٹ آل. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ماشاء اللہ, یہ تو بڑے ہو گئے نا آپ لوگ تھوڑے تھوڑے سے. یہ 2 سال پہلے میں کوشچن پوچھتا تو آپ لوگوں کی فیلنگ شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کتنے ہیں جو کسی اور کو ٹیکا لگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, میں 2 کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. اچھا, تو کبھی آپ لوگوں نے خود, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, کسی اور کو ٹیکا لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایون گرون اپس بھی, وہ کیا کریں گے, اچھا جی بالکل ریڈی ہے, نرو کے اندر آپ کو لگانا ہے, انجیکٹ کرنے والے ہیں, جب بالکل کرنے والے ہوں گے نا وہ منہ ادھر کر لیتے ہیں کہ ان سے وہ سائڈ نہیں دیکھی جائے گی, یا بلڈ وہ ہے یا کوئی ایسی چیز بھی, یا سرجری دیکھنا, وہ اٹ از ناٹ ایزی کہ سرجری کی آپ خود کوئی چیز دیکھ سکیں ویڈیوز کی. ٹھیک ہے, اچھا ناؤ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وٹنس کہ ایک بندہ ہے جس کو نا چیئر کے اوپر وہ بس پھنسا ہوا ہے چیئر کے اندر, ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ایک اور بندہ ہے جس کے بالکل سامنے فیس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو پرسن کو ٹارچر کرنے کے لیے نا اس کے پاس عجیب سے ہکس ہیں, بہت عجیب ٹیریبل شیپ کے ہکس ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے فیس کے نا ایک سائڈ پہ جو جا بون ہوتی ہے نا, یہ والی ہماری جا بون, اس کو وہ بریک کر رہے ہیں, پینیٹریٹ کر رہے ہیں, اتنی پینفل, یہ چیخ مار رہا ہے, وہ زور لگا رہا ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ وہ اٹ پینیٹریٹس, وہ اسکن پھٹ جاتی ہے, بلڈ آتا ہے اس کو, ہی از ان ٹیریبل پین, اور وہ اس کو ہوک کو, یعنی کہ یہ سارا جو آپ کی اسکن ہے نا یہ پھٹتی ہے اس کی, ہی از ان ٹیریبل پین. اور جو دوسری حدیث میں نے بتائی تھی آپ کو, اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر تو اس کے جو نوسٹرلز ہیں نا اس کے اندر بھی اس کو ڈالا جا رہا ہے, یا آئیز میں بھی نا, تو اتنی عجیب سی پینفل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وٹنس کر رہے ہیں. اور جب وہ اس سائڈ سے ٹارچر ختم کرتا ہے, وہ اس سائڈ پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے, پھر اس طرف پنشمنٹ آتی ہے. بائی دا ٹائم دس سائڈ از اوور, یہ سائڈ ہیل ہو گئی ہے, یہ سائڈ اس کی ہیل ہو گئی ہے, پھر دوبارہ سے اس سائڈ پہ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے. بائی دا ٹائم دس سائڈ از اوور, یہ سائڈ ہیل ہو گئی ہے, اینڈ دس کیپس آن ہیپننگ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو 2 بندے تھے جن کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں جو مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ہی آسکڈ دیم کہ یہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ, وائی از ہی بینگ پنشڈ لائک دس. تو دے سیڈ نہیں, ابھی نہیں, ابھی لیٹس پروسیڈ فردر.
ابھی ہم آگے چلتے ہیں, دیر از مور ٹو سی. آگے جاتے ہیں تو ایک بندہ ہے جو زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اپرائٹ پوزیشن کے اندر, فیس اس کا اوپر کی طرف ہے نا. اگین ہی کی ناٹ موو, وہ کچھ کر نہیں پا رہا اس کے اندر سے, جہاں پہ وہ ہے نا وہ ادھر ہی ہے. ایک اور بندہ ہے, اس کے پاس ایک راک ہے, وہ راک اس کے سر کے پاس لے کے آتا ہے اور ہی اسمیشز ہز ہیڈ ود دا راک. اور وہ جب اسمیش ہو جاتا ہے, اس کا اسکل ٹوٹ جاتی ہے اس کی, اور دیٹ ہارریبل تھنگ کہ برین باہر آ جاتا ہے, اور وہ زیادہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. اور جو راک ہے نا وہ رول اوور ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے, وہ یل کرتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ابھی وہ منظر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ راک جو رول اوور ہوا تھا نا, دا ون ہو واز گیونگ دا پنشمنٹ, وہ جاتا ہے راک پک کرتا ہے, آ کے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے, ایٹ بائی دا ٹائم وہ دوبارہ سے ہیل ہو چکا ہے. پھر دوبارہ اسمیش ہوتا ہے, راک کہیں اور رول اوور ہو کے جاتا ہے. دس کیپس آن ہیپننگ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیا ہے, وائی از ہی بینگ ٹارچرڈ لائک دس, اور انفائنائٹ چیز ہو رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتائی ہے کہ جو لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, لیکن جو لوگ اینڈ اپ ہوں گے ہیل فائر کے اندر, تو ان کی باڈی ایسی ہوگی جو کہ بہت جلدی نا سیلف ہیل ہوتی رہے گی, بہت جلدی سیلف ہیل ہوگی. ویسے بھی ہماری باڈی سیلف ہیل ہوتی ہے, وہ صرف ہم نے اس کو میک شیور کرنا ہو کہ وی گیو اٹ دا رائٹ انگریڈینٹس, انوائرمنٹ سے ہی دے دیں اسے, تو وہ کافی حد تک سیلف ہیل ہوگی. لیکن ایونچولی اگر ایک ضرورت سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے نا تو وی ڈائی, رائٹ. ایک ضرورت سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا بیونڈ کہ وہ ہیل ہو سکے, ٹائم مل سکے, لاس زیادہ ہو گیا, وی ڈائی. لیکن ہیل فائر کے اندر, جہنم کے اندر کیا ہے کہ آور باڈی, اللہ نہ کرے ہمارے سے کوئی بھی ایسا ہو, لیکن دیٹ ہیومنز باڈی از گوئنگ ٹو سیلف ہیل. وہ اس کی اسکن ایسی ہوگی کہ وہ دوبارہ ریپروڈیوس کرتی رہے گی اپنے آپ کو. تو دیر از نو ڈیتھ, رائٹ. تو یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس کا ایک طرح کا ٹریلر ہے کہ دے آر سیلف ہیلنگ. سو دس مینس کہ ادروائز دنیا میں تو ہیڈ کتنی دفعہ کرش ہو سکتا ہے, ایک دفعہ ہو سکتا ہے کرش, رائٹ. لیکن یہ دس از کنٹینیوس, نیور اینڈنگ پنشمنٹ ہے. آگے جاتے ہیں تو اور قسم کے لوگ جو ہے نا وہ بھی دیکھے جاتے ہیں جن کو پنشمنٹ مل رہی ہے. اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے, یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لوگ نظر نہیں آتے, لیکن ہی کین سی کہ آگے جا کے نا دیر از اے ڈیپ کریٹر ان سائڈ دی ارتھ. اچھا, پہلے اس کو فیل ہم لوگ کرتے ہیں زیادہ کہ اگر آپ کبھی کہیں جائیں نا, پکچرز کو دیکھیں یا موویز کو دیکھیں, ڈاکیومنٹری دیکھیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن خود اگر سیلف, اگر آپ کبھی بھی ہائکنگ یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جائیں, تو بائی دا وے کون کون گیا ہوا ہے نیچرل ایریاز کے اندر, کوئی آپ کیو بتائیں کہ آپ نے کوئی کیو دیکھی ہو, کوئی آپ نے کوئی کیو دیکھی ہو, دور نہیں, جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. کیو دیکھی بھی ہے, مطلب کہ ڈو یو ڈیئر کہ آپ کیو کے اندر اکیلے چلے جائیں آرام سے؟ نہیں, کیونکہ آپ گئے نہیں ہیں کبھی کیو کے اندر. وہ جو ہے نا ٹورسٹ سائٹ پہ جانا, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از ارینجڈ, اندر کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ڈینجرس ان سائڈ, پہلے سے ایکسپلور جگہ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک ان نون کیو سی ہے, بے شک آپ کو لگے ڈیپ نہیں ہے, یو ڈونٹ ڈیئر گو ان سائڈ, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو یہ ہے کہ کیا پتہ کچھ ہو, کیا پتہ کچھ بھی نہ ہو اندر. لیکن ہم تو ایک اسپائڈر سے بھی ڈر رہے ہوں گے, تو ایک بیٹ بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ بیٹ آپ سے شاید ڈر رہی ہو, لیکن آپ نہیں ڈیئر کریں گے. ایون آپ تو مسکیٹو سے ڈر رہے ہوں گے کہ آئی تو اندر مچھر ہوں گے, ڈینگی نہ ہو جائے مجھے کہیں, رائٹ. سو تو یہ جو ہے نا, اس کو پہلے فیل کریں کہ ایک بہت ڈیپ ویل نظر آیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اینڈ ہی کین ہیئر ایکسٹریم اسکریمز فرام دیٹ ویل. اور جو اسکریمز تھی نا, ہی واز ایبل ٹو جج کہ اس کے اندر سے وائس جو ہے نا وہ مین کی بھی ہے اور وومن کی بھی وائس ہے. اور اٹ از ناٹ جسٹ کہ وہ اٹ از مطلب کہ اٹ از اے برننگ ویل, اس کے اندر جو ہے نا کوئی جل رہے ہیں وہ لوگ, بہت بری طرح چیخ مار رہے ہیں, اور بہت ڈیپ ہے وہ. لیکن جب بہت زیادہ اندر ایکسپلوڈ ہوتا ہے نا, تب وہ سرفیس تک لوگ آتے ہیں, اور لیکن اندر ہی رہتے ہیں, دے کی ناٹ اسکیپ اٹ. اور ایک اور چیز عجیب یہ دیکھیے کہ آل آف دوز پیپل ور انکلوتھ, all of them were, they were yelling and they were in a terrible situation. Prophet ﷺ asked, why is this happening to them? انہوں نے کیا کیا تھا ایسا؟ تو Prophet ﷺ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں, ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں, ابھی ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے دیکھنے کو. تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں, پھر ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ویل سا ہے,
اور ویل کے اندر ایک بندہ ہے جو کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف دا ویل، بٹ جیسی وہ ویل سے نکلنے کی طرف باہر آتا ہے نا تو اس کے اوپر بہت زور کا اس کے منہ پہ پتھر مارا جاتا ہے. اور ایسا نہیں کہ پتھر لگ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، پتھر لگتا ہے اور وہ پتھر اس کے اندر جاتا ہے، یعنی کہ بہت پینفلی اس گندے سے خراب ٹیڑھے میڑھے پتھر کو وہ ہی ہیز ٹو سولو. یہ بھی عجیب پنشمنٹ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسی پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ اینی واٹر، ٹھیک ہے، وہ جو پانی نہیں تھا وہ اٹ واز اے ویل آف بیڈ بلڈ، خون کا وہ گندا وہ تھا. اور کوئی مرضی جو مرضی بندہ کہتے رہے نا کہ ہاں سوئمنگ تو ہمیں آتی ہے اور یہ آتا ہے وہ آتا ہے، جو بھی سوئمر ہوگا وہ ایک ٹائم کے بعد جا کے نا وہ تھک تو جاتا ہے. تو جب تھک جاتا ہے تو اس کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ آکسیجن یا ہاں ہی نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ. وہ کہے گا مجھے سائڈ پہ سپورٹ پکڑنی ہے. تو دس پرسن از اگین اسٹک ان دس لوپ کہ وہ پھنسا ہوا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے، گندی بدبودار قسم کے وہ ہے، لیکس ہی ہے، بلڈ بھی ہے اور اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اور وہ باہر آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو مارا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کو ریئلی پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو دے کیپ آن گوئنگ فارورڈ. اچھا آگے جب جاتے ہیں نا، اب ایک اور ڈفرینٹ جگہ کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سم تھنگس کو میں آپ لوگوں کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا اور کچھ چیزوں کو میں اگنور کروں گا، ٹھیک ہے. اب ایک گارڈن کی طرف جاتے ہیں، اینڈ اٹ از اے ویری بیوٹیفل گارڈن، اینڈ ناٹ جسٹ اینی گارڈن، اے ویری تھک گارڈن. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسپرنگ کے ایسے کلرز تھے جو کہ انہرڈ آف. اچھا کلرز جو ہم جن کلرز کو جانتے ہیں وہ کتنے کلرز ہوتے ہیں؟ کیا بولا جاتا ہے کلرز کو؟ کتنے کلرز ہوتے ہیں؟ وائٹ لائٹ از اے کمپوزیشن آف ہاؤ مینی کلرز؟ بیسک 7 کلرز، ٹھیک ہے. اور انہی 7 کلرز کا کمبینیشن سے ہی ہم کوئی بھی کلر کریٹ کرتے ہیں، رائٹ. تو ہم یہ کلر بھی کریٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آئی گیس ہر ایک کی ڈریسنگ کے کلرز ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. کمپیوٹر کے ہم سینس کے اندر بات کرتے ہیں نا، تو کوئی ڈیپ پکچر سیو کی جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر 16 ملین کلرز ہیں. بیسک کلرز یہی ہوتے ہیں، انہی کی شیڈز ہوتے ہیں. 24 بٹ کلرز بھی ہوتے ہیں کمپیوٹر کی سینس میں بات کروں، 32 بٹ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم فیملی وائز دیکھیں نا تو ہم انہی 7 کلرز کو ہی جانتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ایکسپریسنگ کہ there were some new colors also جو کہ ہم نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے. اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپریس، یعنی کہ ہم ابھی کسی بھی کلر کو ریلیٹ کریں گے تو ہم اسی کلر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے میں ہے. ریڈ کا شیڈ، اورنج ریلیٹڈ، یلو ہو گیا، گرین ہو گیا، بلو ہو گیا، اس کے شیڈز ہو گئے، پرپل پہ چلے گئے، میجنٹا. لیکن یہ سارے وہ کلرز ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی دیکھے ہوئے ہیں، رائٹ. وہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کلرز دیکھے، دیکھ کے آگے، لیکن ہی کی ناٹ ایکسپریس کیا بتاؤں کیا کلر تھے وہ. کہتے ہیں اٹ واز اے بیوٹیفل گارڈن، بہت خوبصورت گارڈن تھا وہ. اور وہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین گارڈن، اور بہت ڈیپ گارڈن تھا، بہت ڈیپ تھا وہ، فارسٹ کی طرح بہت بیوٹیفل، بہت ڈیپ. لیکن کسی بھی فارسٹ کے اندر جس طرح کے دیر آر سم پینفل تھنگز آلسو ان دا فارسٹ. لیٹ سپوز اور کچھ نہ بھی ہو تو انسیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وائلڈ اینیملز بھی ہو سکتے ہیں. جتنا مرضی خوبصورت فارسٹ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کہیں وائپرز بھی ہو سکتے ہیں، اسکارپیو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. لیکن وہ ایسا تھا جو اٹ واز، مطلب کہ وہ صرف اچھی چیز تھی اس کے اندر، بیوٹیفل چیزیں. اینڈ امیجن کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا اور وہ ایکسپریس کر رہے ہیں ان فرنٹ آف دوز عرب جنہوں نے ڈیزرٹ اور راکی ماؤنٹینس کے علاوہ تو بہت کم کچھ دیکھا ہوگا. وہاں پہ بتاتے ہیں آئی سو اے پرسن who was so majestic کہ I had a difficult time looking at him. اتنے وہ he was so big. اور اس کے ارد گرد جو ہے نا اس بندے کے، یعنی کہ he was a very noble person، بہت اچھا بندہ تھا. اب مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور اس کے ارد گرد جو ہے نا بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے یہ، اور یہ بچے کون ہیں. پہلے کی طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ آگے چلیں اور آگے چلیں. آگے جاتے ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیکن اب میں ایک ایسے بندے کو دیکھتا ہوں، ہی از پلئنگ وتھ فائر، ہی از بلوئنگ فائر، ہی از کریٹنگ فائر، ہی از پلئنگ وتھ فائر. اینڈ جسٹ دا لکس آف دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو فرائٹن یو انف. صرف اس کو دیکھنا ہی بہت ایکسٹریم چیز تھی وہ، رائٹ. تو آئی کین سے کہ آپ لوگوں نے سب سے ہارر مووی کون سی دیکھی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ ہارر مووی ڈونٹ بریتھ. اس میں کیا ولن کیا ہوتا ہے اس میں؟
وہ ولن دکھاتے ہیں یا کئی ہارر موویز ہوتی ہیں جن میں کوئی ولن ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں دیکھا. ہارر دیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے کبھی؟ سارے دیکھا ہوا؟ کیا دیکھا ہوا ہے؟ سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ اچھا فار ایگزامپل جو بہت ہی کوئی انہوں نے ایکسٹریم کوئی دکھا دیا ہے, چاہے ڈیول پوزیشن کی کوئی چیز دکھا دیا ہے یا کوئی ایلین شو کیا ہوا ہے, واٹ ایور شو کیا ہے, پہلی دفعہ دیکھا ہوگا اس سے آپ ڈر گئے ہو, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم وال پیپر ہی سیٹ کر لیں کمپیوٹر کا, تو آپ کتنی دیر تک ڈرتے رہیں گے؟ پھر ایونچولی یو ول گرو آؤٹ آف اٹ, رائٹ؟ یہی ہوگا نا, یو ول گرو آؤٹ آف اٹ. کانسٹنٹ فیئر نہیں آپ کو آ رہا ہوگا اس سے, یو ول گرو آؤٹ آف اٹ. اور مطلب کہ میں اگر بچپن کی باتیں کروں, آپ لوگوں کی ایج اس سے بھی پہلے کی, تو کوئی ہارر موویز دیکھی تو اس وقت لگا ہوگا کہ اب تو میں باتھ روم پہ بھی نہیں جا سکتا. لیکن مطلب کہ اب میں اس کو دیکھوں دوبارہ, میں کہوں یار یہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے میں باتھ روم ہی نہیں جا رہا تھا. تو اس لیے وہ میں ایج کی وجہ سے بھی گرو آؤٹ آف اٹ. یا اس کو آپ کانسٹنٹلی بار بار دیکھتے ہیں, کتنی دیر ڈر لیں گے آپ سے, رائٹ؟ جس طرح وہ پنشمنٹ نیور اینڈنگ تھی نا, تو اس پرسنالٹی کا, اس بندے کا جو سائٹ تھی, اس کو صرف دیکھنا ہی تھا نا, وہ انفائنائٹ فیئر کاسٹ کیے جا رہا تھا. اس کو دیکھنا ہی ٹیریبل تھا, رائٹ؟ اس کو دیکھنا ہی سب سے زیادہ خوفناک تھا. تو اس کے اندر پھر یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اگین ہی واز آسکڈ کہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہم ایک درخت کے پاس آتے ہیں, اینڈ اٹ از سو ہیوج کہ ہم جب اس درخت کے اندر جاتے ہیں نا, یعنی کہ وی انٹرڈ ان سائڈ دا ٹری, تو وہاں پر ایک شہر ہوتا ہے. اٹ از اے ہول سٹی میڈ اپ آف گولڈ اینڈ سلور برکس, ٹھیک ہے, کائنڈ آف اے پیلس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ کہاں پر ہے؟ ان سائڈ دا ٹری. اے ہول سٹی ان سائڈ اے ٹری. اب آپ امیجن کریں, اگر پنڈی اسلام آباد کو اگر جسٹ امیجن کریں کہ اگر وہ ایک ٹری کے ٹرنک کے انڈر ہو سب کچھ, تو ٹری کس سائز کا ہوگا پھر, رائٹ؟ تو ایسی تو ہم نے کوئی ٹری نہیں جانتے. سب سے بڑے ٹریز دنیا میں کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے جو ٹریز ہیں نا وہ کیلیفورنیا میں. لیکن آپ ان کی پکچرز دیکھیں نا, تو وہ اس طرح بڑے ہیں کہ 4 5 7 8 لوگ جو ہے نا وہ ایک رنگ بناتے ہیں, تو وہ اتنا بڑا اس کا ٹرنک بنے گا. لیکن وہ کتنا ہو جائے گا؟ وہ اس کارپیٹ جتنا ہو جائے گا ٹرنک اس کا. اس سے بڑا تو نہیں ہوگا نا, اگر 5 6 لوگ انہوں نے اس طرح ہاتھوں کا رنگ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا وہ. یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سٹی پورا اس کے اندر ہے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ اور اس کے بارے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ایسا بھی ہے جس کو اگر ایک ہارس رائڈر اس میں رائڈ کرے, جانا شروع ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا جو شیڈو ہے نا وہ 100 ایئرس تک ختم نہ ہو. 100 ایئرس تک جو اس کا شیڈو ہے وہی ختم نہ ہو. اب کہنے کو ایک دم سے 100 ایئرس تک, اچھا چلو بہت بڑی چیز ہوگی. نہیں, جسٹ ٹرائی ٹو امیجن. آپ پیدل ہی جا کے دیکھیں, آپ 2 دوست بات کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ تم جانا شروع ہو, میں تمہیں کیچ اپ کر لیتا ہوں. آپ صرف 5 منٹ کے بعد جائیں گے نا, 5 منٹ دیکھیں آپ کا دوست کتنی دور جا چکا ہوگا, اور اتنا لمبا کسی چیز کا شیڈو ہوگا, وہ آپ کو جو چھوٹا سا وہاں تک نظر آ رہا ہوگا نا. جسٹ امیجن کہ 100 ایئرس ایک ہارس رائڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پوری ایک ارتھ کی ایک سائڈ بھی نہیں پوری بنتی, اس سے بھی کوئی بڑی سرفیس ہوگی جس کے اوپر اتنا بڑا ٹری ہوگا. تو جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ٹھیک ہے, بیکاز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ کہ جنت جو ہے دیٹ از سم تھنگ سو بگ, سو واسٹ, سو بیوٹیفل کہ کسی نے اس جیسی چیز نہیں دیکھی, نہ سنی, اینڈ نیور ہرڈ آف, رائٹ. سو جو بھی ہم بتاتے ہیں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹ از جسٹ این وہ ریلیشن ہوتا ہے ہماری لائف کے ساتھ اس کا. تو اتنا اسپیشل ہے وہ. تو آپ نے بیسٹ سے بیسٹ جو بھی دیکھی ہوں گی چیزیں, وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے اس سے. یعنی کہ لیٹ سپوز کہ لوگ آ رہے ہیں, یہ ہنزا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں, کتنا خوبصورت ہے وہ واقعی بہت خوبصورت ہے, اسپیشلی آٹم میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے. اچھا, اس سے بہتر ہے. اور دنیا میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مالدیو آئلینڈس پہ جاتے ہیں, نہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہے. اور دنیا میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, وہاں پہ بہت خوبصورت ہے وہ, نہیں یہ اس سے بھی خوبصورت ہے. اچھا, کچھ زیادہ ہی امیر لوگ ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, ہم نے ناردرن لائٹس دیکھنے جانا ہے. ناردرن لائٹس کدھر ہیں؟ ساؤتھ میں. تو ناردرن لائٹس کہاں پہ ہیں؟ کس کے نارتھ میں؟ ہاں, جو بالکل جو ارتھ کا نارتھ ہے نا, وہاں پر جہاں پہ یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا, وہ جہاں پہ ڈپ ان ہوتی ہے, وہاں پہ ناردرن لائٹس کریٹ ہوتی. نہیں, وہ تو اس سے بھی کوئی ڈفرینٹ چیز ہوگی جنت, اس سے بھی اسپیشل ہوگی وہ.
تو ہیوج میجسٹک، اور ادھر ہر طرح کے لوگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے زبردست چیز آئی ہیو نیور سین، نیور ہرڈ آف نا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ اچھا اب ہم آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں. دے ایلیویٹڈ ٹو اے پلیس جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور وہاں پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جو اس سے زیادہ ہائر لیول کا تھا، اینڈ یٹ آئی سو کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ینگ لوگ تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اگین کہا جاتا ہے کہ ایک اور سائٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے، اور وہ یہ سائٹ ہوتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ایک سائٹ بہت خوبصورت ہے، بہت ہینڈسم ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ لکس ہے ایک سائڈ کی، لیکن دوسری سائڈ جو ہے نا ٹیریبل ہے، میوٹیلیٹڈ ہے، بہت خراب سی ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ، اور ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کنڈیشن کے اندر ہیں، لیکن ایک اسٹریم بہ رہی ہے جو کہ بالکل اس طرح وائٹ ہے جیسا ملک وائٹ ہوتا ہے. ان کو اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹیک اے ڈپ، وہ اس میں سے ڈپ لے کے باہر جب دوسری سائڈ سے نکلتے ہیں تو جو ان کی بیسٹ بیوٹیفل سائڈ تھے نا وہی ریپلیکیٹ ہو جاتی ہے باقی باڈی پہ بھی. ایونچولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ٹری کے ٹاپ پہ لے کے جایا جاتا ہے نا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری رات تم لوگوں نے مجھے جرنی دکھائی، پوری رات جرنی دکھائی مجھے، لیکن اب مجھے گیو می این ایکسپلینیشن کہ یہ کیا دیکھا ہے میں نے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اب بتائیں پہلا کون تھا جس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا؟ جس کے جو کے ساتھ وہ ہو رہا تھا نا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آلریڈی اس کمٹمنٹ میں ہیں کہ جو وہ غلط کام کرتا تھا آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کرنا ہے. یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو فیس دس تھنگ. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیں گے نا فیس، رائٹ. یہ بہت عجیب سا کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو جب آپ لوگ تھوڑے سے ود ایج بڑے ہوتے جائیں گے نا تو دوسرے لوگ بھی تسلی دیتے ہیں، کیا پتہ آپ بھی تسلی دے رہے ہو دوسرے کو، کوئی بات نہیں یار، یہ چھوٹی سے گناہ ہے، یہ کر لیتے ہیں، ایونچولی کیا کریں گے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے نا، رائٹ. یہ ہم یہ فالس کلیم کرتے ہیں نا مسلمس کہ گناہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، forget about it، کہ جو بھی ٹھیک ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اور قرآن میں جو بھی آیا گناہ کر لیتے ہیں، forget about it، بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے نا ایونچولی. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ سب کے لیے ہم نے نا فرسٹ کلاس کے ایئر ٹکٹس کیے ہیں، کون آج تک بزنس کلاس میں ٹریول کیا ہے؟ پہلے بتائیں ایئر پلین میں کس نے ٹریول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یقیناً جنہوں نے ایئر پلین میں ٹریول کیا ہوتا ہے نا وہ بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، رائٹ، کہ آپ بلیسڈ ہیں کہ یو ہیو بین ایبل ٹو ٹریول. جنہوں نے نہیں کیا ہوتا ان کو فینٹیسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ٹریول کیا بھی ہو بہت دوبارہ جب پیرنٹس پلان آؤٹ کریں کہ ہم جا رہے ہیں تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ جانا ہی جانا ہے، ہم نے تو بائی ایئر ہی جانا ہے. آپ کو آپشن دیا جائے کہ اچھا ہم نے بائی ایئر جانا ہے یا ہم نے کسی اور ٹرین سے یا وہ بائی روڈ جائیں گے، تو آپ کہیں گے بائی ایئر جانا ہے. کس نے بزنس کلاس میں ٹریول کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، تو جنہوں نے نہیں بھی ٹریول کیا ہوا نا تو وہ کیا ہوتے ہیں، جس طرح میں بھی ایروپلین میں جاؤں گا تو پہلے تو بزنس کلاس سے گزرتے ہوئے ہم اکانومی میں جاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے ہائے کاش ہم بھی دری کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، فرسٹ کلاس سے ہمیں گزارتے بھی نہیں ہیں، فرسٹ کلاس تو زیادہ آگے ہوتی ہے اور وہ تو زیادہ اسپیشل ہوتی ہے وہ، رائٹ. آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ فرسٹ کلاس کا آپ لوگوں کو ٹریول ہوگا اور آگے اتنا لگژریس ریزورٹ ہے اور وہاں پہ آل یو کین ایٹ اور بوفیز بھی ہوں گے، اسپورٹس کے لیے اتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہاں پہ واٹر اسپورٹس بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، آل دا گڈ اسٹف. لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ سب کے نا بالوں کو پلک آؤٹ کریں گے ہم لوگ. آپ لوگ یہ ٹرپ لینا چاہیں گے ایسا کوئی؟ کہیں گے نہیں بھائی خدا کے لیے، کیا میں نے گنجو کے جانا ہے اس طرح عجیب گندے حال میں نے اتنا پینفل ہوگا کہ ایک بال میرا پلک آؤٹ ہوگا باڈی سے. ٹھیک ہے، جو سر لا رہے ہیں نا کلاس کے بعد میں آپ لوگوں کا بال پلک کروں گا. ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا 10 بال کم از کم پلک آؤٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. تو پلکنگ یہ کوئی پنشمنٹ، یہ اٹ ہیز نو کمپیریزن ود جو ہم پنشمنٹس پڑھ رہے ہیں ابھی، رائٹ. اٹ ہیز نو کمپیریزن. لیکن یو وڈ ناٹ وانٹ دیٹ ایون. ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں آپ چاہیں گے، اتنے مائنر سی چیز بھی نہیں چاہیں گے. سو وائی ہاؤ کین وی امیجن کہ یار جو کوئی بات نہیں ہم ہر طرح کی پنشمنٹ ہو جائے گی ایونچولی تو ہم چلے ہی جائیں گے جنت میں. دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی.
تو پہلا بندہ کون تھا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو کہ فالس باتیں پھیلاتا ہے، فالس ریومرز پھیلاتا ہے. آج کل کے ورلڈ میں ہم کہیں گے فیک نیوز کا پھیلانے والا بندہ، ٹھیک ہے، گوسپ کرتا ہے. یہ کوئی بھی بات سنی اور آگے جا کے اس کو ایسے ہی سنا دیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس بندے کی سرٹیفکیشن اسی بات پہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بات سنی اور آگے اسپریڈ آؤٹ کر دی. BBC بن گیا، وہ ہر ایک کو سنانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، براڈ کاسٹ کرنا شروع ہو گیا وہ. تو وہ بندہ تو پھر بہت بڑا گناہ گار ہوگا جو صرف آگے نہیں پھیلاتا بلکہ جھوٹ اور ایڈ اپ کر رہا ہے اور مرچ مسالے لگا رہا ہے اور فلیورز ایڈ کر رہا ہے. یا فار ایگزامپل شروع سے بات وہ خود انیشیٹ کر رہا ہے بات کو کہ یہ بات جھوٹی ہے، بات ہوئی نہیں تھی، وہ خود انیشیٹ کر رہا ہے. وہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نیور اینڈنگ پنشمنٹ ایسے بندے کو ملتی ہے. اچھا، اب یہ وہ بھی ہے کہ آپ اسکول کے اندر آپ نے کوئی بات سنی اور گوسپ دوسرے کی بات بتا دی اور یہ آگے اسپریڈ آؤٹ کر دیا، جو کہ فیک نیوز، فالس نیوز، گوسپ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بیک بائٹنگ کی بھی اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ آپ صرف بات بتا دیں گے تو اس کے بعد ڈسکشن نہیں ہوگی، اس کے بعد تو یمی ڈسکشن شروع کریں گے اس کے بارے میں، رائٹ؟ تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیک بائٹنگ غیبت کے اندر بھی آئے گا. وہ ایک اور ایڈ آن ہو جائے گا گناہ کا، جو کہ آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گے، بعد میں ریگریٹ کریں گے. اور ود یور ٹائم اب اسپریڈ کرنا بہت آسان ہے. فار ایگزامپل میرے وین آئی واز آف یور ایج موبائل فونز ہم یوز کرتے نہیں تھے، تو اسپریڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ آپ کو جا کے بات کرنی پڑے گی ہر ایک سے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، ود یور موبائل فون اینڈ سوشل میڈیا اب تو آپ بہت ایزیلی اسپریڈ کر سکتے ہیں. فارورڈ لگاتے جائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو بس ری ٹویٹ کر دیں یا اس کو ری پوسٹ کرتے جائیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ آلریڈی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ود کمنگ ایئرس یہ اور زیادہ آتی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کو بیکاز آئی ہیو اے بیک گراؤنڈ آف کمپیوٹر سائنس، تو جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پتہ ہے آپ سب کو، تو اس میں نا ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیپ فیک. اس کو بولتے ہیں ڈیپ فیک. تو فار ایگزامپل گھر جائیں آپ لوگ، گھر جا کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، تو ہیرو کا نام بتائیں، چلے ٹائم بچاتے ہیں. ٹام کروز فار ایگزامپل، آپ ٹام کروز اور ڈیپ فیک صرف یہ ورڈز لکھیں، یو ول فائنڈ سو مینی ویڈیوز آف ٹام کروز، ٹھیک ہے. اور وہ ویڈیوز پلے ہو جائیں گی، اینڈ میں جا کے بتائیں گے یہ ٹام کروز نے کبھی کہا ہی نہیں تھا. یہ دس واز 100% کمپیوٹر جنریٹڈ، اور آپ گیس بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو بندہ آپ کو ویڈیو دیکھیں گے نا آپ، اس کے لکس، اس کے ہیئر، اس کے اپیرنس، اس کی فزیک، ہائٹ، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی سو ان لائن ایز کہ ٹام کروز ہی تھا وہ، ٹھیک ہے. تو یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے جو کہ اس وقت وار میں پھنسا ہوا ہے، اس کا کیا نام ہے، کس کو پتا ہے؟ ویری گڈ. کسی اور کو پتا تھا؟ کسی کو پتا ہے یوکرین کو ملک بھی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو چلیں، تو یوکرین کا جو ہے پریزیڈنٹ ہے نا، اس کی ایک ڈیپ فیک آئی تھی. وہ پتہ کیا آئی تھی؟ وہ اسپیچ دے رہے ہیں اسی قسم کے ڈریس اپ میں جس طرح کے ڈریس اپ میں ہوتا ہے، وہی آواز، وہی ٹون، اینڈ ہی از سیئنگ کہ آئی آرڈر آل مائی ٹروپس ٹو سرینڈر، withdraw, this war is over، بس آپ چھوڑ دیں اسے. اور اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا وہ. اور آپ وہ دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ایک پوری نئی دنیا میں انٹر ہونے والے ہیں ہم لوگ ان دا کمنگ ایئرس، جہاں پہ جھوٹ اور سچ کی پہچان ویری ڈیفیکلٹ، بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اور تب اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ نے نا فار ایگزامپل میرا کوئی جاننے والا میری آواز اور میری ٹون کے اندر کوئی آڈیو کلپ بھی سن لے گا نا، تو آواز میری جیسی ہوگی، ڈیپ فیک سے میری جیسی چیز بھی پروڈیوس ہو جائے گی. تب کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا، بتائیں آپ سب؟ ایگزیکٹلی، ویری گڈ. تو دا اونلی وے لیفٹ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ایگزیکٹلی، آسک ہم، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ڈیڈ یو ایور سے سم تھنگ لائک دس؟ دیٹ از دا اونلی وے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. ورنہ ویڈیوز اور کلپس کی بیس کے اوپر کیا سے کیا، اور لوگ تو ایک دم سے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کرس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اور وہ اس طرح کر کے. نیکسٹ بندہ کون تھا؟ ہاں، یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے قرآن کو اگنور کیا اپنی لائف میں. یہ وہ بندہ ہے جو اگنور کیا. شہید کیا مطلب ہے قرآن کو اگنور کرنے سے؟
وہ تو زبردستی امی پڑھائی رہی ہوتی ہے نا کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے. ہاں اس کو آپ نے مطلب کہ آپ نے بادر ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز بتا اگر آپ نے کو پتہ لگ بھی گیا ہے تو یو ٹرائی ٹو ایکٹ آن اٹ, یو ٹرائی ٹو فالو اٹ, یو ٹرائی ٹو گیٹ انسپریشن فرام دا قرآن. گڈ اینڈ بیڈ کی پہچان قرآن سے کریں, یو ٹوٹلی اگنور دیٹ تھنگ. وہ والا بندہ ہوگا یہ جس کی یہ پنشمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی مسلم ہی ہوگا نا جس کی یہ بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں. نیکسٹ کون بندہ تھا؟ ہاں وہ اس پول کے اندر پھنسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کو میں بہت کم ایکسپلین کرتا ہوں لیکن فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بہت ایکسٹریم امپورٹنٹ ہوگی. میری ایج کی اگر سارا آگے آڈینس بیٹھی ہوتی نا تو میں اس والے کو نمبر 1 پہ رکھتا. ٹھیک ہے, اس والے کو میں نمبر 1 پہ رکھتا, سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن اس کی کرتا. یہ تھی وہ بندہ جو کہ ربا, انٹرسٹ, سود, یہ آل دیز ڈفرینٹ نیمس, انٹرسٹ, اور یہ اس کے بزنس میں انوالو تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں سے ابھی ریلیٹڈ تو نہیں ہوگا لیکن بہت جلدی آپ میں سے کوئی جو ہوں گے اسٹوڈنٹ وہ بزنس کا سبجیکٹ لیں گے, کوئی اکنامکس کا سبجیکٹ لیں گے. آل دا بکس ریٹن ٹاٹ بائی دا ویسٹرن فلاسفرس, تو ان کے نزدیک تو یہ حلال حرام ہے ہی نہیں, یہ تو بزنس کے ایتھکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑا گناہ آفٹر شرک وہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی آپ لوگ بڑے ہوں گے نا, چاہے جاب کریں گے, چاہے میڈیسن کی سائڈ پہ جائیں, بزنس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, وٹ ایور فیلڈ یو پک, اس کے بارے میں آپ لوگوں نے 100% نالج گین کرنا ہے. جو بھی فیلڈ ہوگی, ایون اسپورٹس مین ہی اگر آپ میں سے کوئی بنے گا, رائٹ, کوئی ایتھلیٹ بھی بننا چاہے تب بھی اس کا نالج آپ نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ویل دیکھا تھا, وہ کس کا تھا یاد ہے؟ ہاں, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے آگے. یہ کون لوگ تھے اس کے اندر؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا خاص بات بتائی تھی میں نے, جب پروفیٹ ان کو نظر آئے تھے تو کیسے لوگ تھے وہ؟ ہاں, they were naked, they were unclothed, ان کے پاس کپڑے نہیں تھے جس سے وہ کور کر سکے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گناہ کی لائف سپینڈ کی تھی, گناہ کی ٹیمپٹیشنز میں فال کیے تھے یہ لوگ, اور وہ انلیگل ریلیشن شپس میں انوالو ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بہت ہائی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس ایج میں اپنے فرینڈ سے ڈسکس کرنے میں, اور اس طرح کہ آپ لوگوں کو چیزیں ایکسپلور کریں. جینڈر کیا ہوتا ہے, میل فیمیل جینڈر کو ایکسپلور کرنے کا بڑا شوق ہوگا اس ایج میں. سیکس کا ورڈ سنیں گے تو ایک دم سے آپ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل کریں گے کہ یار کوئی وہ کیا چیز ہے. تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے نا, یہ آپ کو شیطان جس طرح پل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز یو آر انٹرنگ این ایج جہاں پہ اس کی ٹیمپٹیشن بہت ہائی ہوگی, بٹ یہ ایک ایج کے بعد جا کے نا اس کی ٹیمپٹیشن پہ کافی لو ہو جاتی ہے. رائٹ, یہ جو ہے اس کا سبجیکٹ, جس طرح ڈیپ فیک کا میں نے اگزامپل دی نا, لائک وائز اس کا وینیو بہت ایکسپلور ہو گئے ہیں, بہت ایکسپلورڈ ہو گئے ہیں اس کے. بیکاز اب کیا ہے, پہلے زمانے میں جب فوٹوگرافی اور پکچرز نہیں ہوتی تھیں, ویڈیوز اور کلپس اور انٹرنیٹ اور ویب سائٹ نہیں ہوتی تھیں, تو یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ بری قسم کی, ولگر قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں, پکچرز ہوتی ہیں, ان کے لیے دیر از اے ورڈ فار اٹ, پورن. رائٹ, کیا ورڈ ہوتا ہے اس کا؟ پورن ہوتا ہے ورڈ. رائٹ, ٹھیک ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاسیفائی کیا ہے گناہ کو, ایڈلٹری اور فورنیکیشن ورڈ ہوتا ہے اس کا, یا اردو یا عربک کے اندر ہم لوگ زنا کا ورڈ بولتے ہیں. اس کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلاسیفائی کیا نا وہ یہ کیا کہ ایک ہوتا ہے ایکٹ, ایک ہوتا ہے کانوں کا فورنیکیشن زنا, ایک ہوتا ہے آنکھوں کا, ایک ہوتا ہے زبان کا. وہ کیا مطلب ہے؟ ایسی باتیں کرنا, انجوائے کرنا, ولگیریٹی سپریڈ کرنا, ایسی چیزیں سننے کا شوق رکھنا, انٹرسٹ لینا ان میں, ایسی چیزیں دیکھنا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز کلبڈ آل دیز ٹوگیدر. اور وہ بھی تو کیا امبیرسمنٹ ہوگی نا کہ جب گناہ ایکسپلین کیے جائیں گے نا آپ لوگوں سب کے, ہم سب کے جب گناہ ایکسپلین ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کو شیڈو رکھیں ہمارے اور ہمیں فورگیو کریں, لیکن جب وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہوگا نا تو وہ پرائیویٹلی رزلٹ آئے گا سب کا. کہاں پہ رزلٹ, کس طرح اناؤنس ہوگا رزلٹ؟ ان فرنٹ آف ایوری ون. اف یو ہیو سبلنگس, آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے بھی ہو رہا ہوگا, ہاؤ امبیرس یو ول فیل. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کا ایک میتھس کا پیپر ہوتا ہے, سر یا میڈم کلاس میں اناؤنس کرنا شروع ہو جائیں, جیسا میں تو بہت اناؤنس کرتا ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر اسٹوڈنٹس منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز مارکس نہ بتائیں, مارکس نہ بتائیں.
حالانکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں, سب اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہوں گے. امیجن کریں کہ وہاں پہ آپ کے سبلنگس ہیں, یور پیرنٹس آر دیئر, یور ٹیچرز آر دیئر, اور وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو لاسٹ میں کنکلوڈ کیا ہے کہ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ یو ویلیڈیٹ آل جو آپ نے سنا تھا, دیکھا تھا, ود دوز ایکٹس. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو کوئی بھوک نہیں لگ رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے, کھانے پینے کا بھی کوئی دل چاہ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے لا کے نا ہم وہ مینیو رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ KFC کا مینیو بھی ہے, تو میکڈونلڈ بھی ہے, پزا بھی ہے, چیزیس کا, اور بڑی بڑی پکچرز, یا وہ ان کا ٹی وی کہاں گیا بھائی, ٹی وی رکھے ہیں یہاں پہ, اس کے اوپر ہم لوگ نا سلائڈ شو چلاتے ہیں مختلف چیزوں کا, پاستا بھی آ رہا ہے اور سب چیزیں آئی جا رہی ہیں جو آپ کو پسند ہے. تو آپ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے آپ, وہ بھوک لگ رہی ہے بھائی, کدھر ہے, انہیں کھانا ہے, کہاں سے آرڈر کریں, اور یہ کہتے نہیں یہ تو بس ہم دکھا رہے تھے آپ کو, صحیح ہے. تو آپ کو اگر نہیں بھی ڈیزائر ہوتا نا, تو آپ کو ڈیزائر ہو جاتا ہے جسٹ بائی لوکنگ ایٹ اٹ, ٹھیک ہے, نہ آپ نے ٹیسٹ کیا نہ کچھ کیا, لیکن جسٹ بائی لوکنگ ایٹ اٹ. یا باتیں کوئی کرنا شروع ہو جائے نا, اور کہہ یار وہ کیا زبردست اسٹیک تھی, وہ یہ تھا, وہ تھا, چیز والا, او بھائی میرا روزہ ہے پلیز بس کر دو, یہ کہتے ہیں بھائی بس کر دو, روزہ ہے میرا, کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ. جسٹ لائک دس سیم کام جو ہے نا, یہ پورنوگرافی, پورن, اور یہ اس کی باتیں سننا, دیکھنا, کرنا, اس چیزوں میں انوالو ہونا, یہ 100% آپ کی ایپیٹائٹ کو انکریز کرے گا. دین یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, دین یو وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ سم تھنگ, ویدر ود یور اون سیلف یا کسی اور کے ساتھ مل کے. اور شیطان نے آپ کو پورا ٹریپ کر لیا, شیطان نے آپ کو پورا ٹریپ کر لیا, کیونکہ کسی چیز کا بھی ایپیٹائٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ دینا کہ آپ کو دنیا کے سب سے ڈیلیشیس فوڈ دیا جائے گا, آپ وہ کھا لیں گے, اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ اب میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کھانا کی ضرورت مجھے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, آپ کا ریپیٹ کا دل چاہے گا. اور وہ شیطان نے آپ کو فل ٹریپ کر لیا. دیر از نو ایکسکیوز. ویسٹ ایکسکیوز دیتا ہے, ویسٹ ایکسکیوز کیا دیتا ہے کہ ابھی آپ سب کی کیا ایج ہے, سب سے بڑا کون ہے کلاس میں, فار ایگزامپل کیا ایج ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو ویسٹ کیا کہتا ہے, ویسٹ آپ سب کو کہے گا نہیں آپ لوگ مائنرز ہیں, آپ لوگ مائنرز ہیں. ویسٹ کیا کہے گا, کس کب الاؤڈ ہے, 18+, وہ کہے گا الاؤڈ, اب الاؤڈ ہے. نہیں, یہ کسی بھی ایج پہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ کسی بھی ایج پہ الاؤڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دا اونلی تھنگ جب الاؤڈ ہے دیٹ از وین یو گیٹ میرڈ, اور اس میں بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. اس لیے کسی قسم کے گناہ کے اندر ڈو ناٹ گیٹ انوالوڈ. آپ کے دوست کبھی اس طرح کے لطیفے سنا رہے ہوں, ایون اف دے میک فن آف یو کہ وہ تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا, تم تو چھوٹے ہو, تم یہ وہ, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ڈو ناٹ گیٹ کیریڈ اوے, صحیح ہے, کیونکہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پروو یور سیلف کہ میں بڑا ہوں, میں بھی یہ چیزیں باتیں کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, آئی کین آلسو یوز ابیوسو لینگویج, ورڈز اور چیزیں میں بھی دیکھ سکتا ہوں ایسے. ڈو ناٹ گو ان ٹو دیٹ ڈومین. اور کیا دیکھا تھا اس میں, ہاں بالکل, ان کے بارے میں یہ بتایا, وہ ویری گڈ, وہ تھے, بتایا گیا کہ یہ جو تھے نا دا میجسٹک پرسنالٹی, یہ تھے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ہیز اے اسپیشل ٹائٹل, ان کا ٹائٹل ہے ابو الانبیاء. اور اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور اسپیشل ڈیزگنیشن کیا دیا ہے کہ ان کو, ہی واز جسٹ ون مین, اور ان کو کہا تھا ہی از این امہ ان ہمسیلف, کہ پوری دنیا, ہم تو انفلوئنس ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے سے, رائٹ, ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم نیک کام ہم نماز پڑھ کے بھی آئیں گے نا, اور سب دوست کہیں گے نا کہ وہ تم نماز پڑھ کے آ رہے ہو یا کچھ, تو ہم شیم فیل کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام واز اے پرسنالٹی جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے کہ ایک دوسرے کیا کہہ رہے ہیں. ان کے فادر نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ یو کی ناٹ لیو ہیئر, کہ اگر تم ہمارے سسٹم پہ نہیں ہوگے. ہی واز سو سالڈ ان ہز بلیفس اینڈ سو اسٹرانگ, اور اتنے کمیٹڈ تھے وہ کہ ہی واز این امہ ان ہمسیلف, سو ہی واز دیٹ میجسٹک پرسنالٹی. اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے نا, وہ کون تھے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ انفینٹس ہیں, وہ جو دنیا میں ارلی ڈائی ہو گئے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ کو پتا ہو کہ کسی کے کبھی کزنس کی ڈیتھ ہوئی ہو ینگ ایج کے اندر, یا فار ایگزامپل جس طرح کلیمٹیز آتی, موراکو میں آئی ہے, لیبیا میں آئی ہے, پاکستان میں فلڈز آئے تھے, سو مینی ادر تھنگز ہیپننگ.
تو آئدر مسلم اور نان مسلمس دونوں صورتوں میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو انفنٹ ڈائی ہوئے تھے نا, جن کا دنیا میں سب سے زیادہ لاس ہو رہا ہوگا, مون کر رہے ہوں گے کہ اتنی کم ایج میں فوت ہو گئے, وہ اتنے لکی ہوں گے کہ دے ول بی, ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کوئی جا کے سوسائڈ کر لے کہ میں نے بھی لکی ہونا ہے پھر, ٹھیک ہے, وہ لک نہیں ہوگی, وہ پھر بہت بیڈ لک ہوگی وہ. یو ڈو ناٹ ہیو دی اتھارٹی, نو ون ہیز دی اتھارٹی ٹو گرانٹ اور ٹیک لائف, رائٹ, اپنی بھی نہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا دکھایا جاتا ہے؟ نہیں, ہاں وہ بھی آتا ہے, لیکن ہاں وہ جو فائر کو وہ کہہ رہا تھا نا, بریتھ کر رہا تھا فائر کو, اینڈ پلینگ وتھ فائر, یہ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہی از مالک, مالک از دا گیٹ کیپر اور آف ہیل فائر, ٹھیک ہے, گیٹ کیپر آف ہیل فائر, جس کا ایون دا سائٹ از سو ٹیریبل کہ پروفیسر نے کہا تھا کہ نیور اینڈنگ فیئر کاسٹ کر رہا تھا وہ, اس کو دیکھنا ہی اتنا پینفل تھا اس کو دیکھنا ایون. تو ہاؤ اباؤٹ کہ وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے, مرسی لیس, اس کو کبھی ترس نہیں آئے گا. کوئی اور ہو جائے, آپ کا کبھی ٹیچر آ جائے, کوئی ہو جائے, آپ کو کوئی بھی پنشمنٹ دیں گے نا, وہ ان کا ایک تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہوگا, اینڈ دین ایونچولی وہ آپ کو خود ہی سوری کہہ دیں گے, اینڈ ایون دے ول وانٹ کہ اب آگے سوری کہہ دو, لیٹس فارگیو. وہ مرسی لیس, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگلا جو مرضی جس مرضی پین کے اندر ہو. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اتنا اسٹرانگ گیٹ کیپر ہے اس کا کہ اس کے قریب بھی کوئی جانا پسند نہ کرے, دیکھنا ہی نہ پسند کرے اسے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہاف اور ہاف تھے. اچھا, اب ہاف کا یہ امیجن کریں آپ کہ آپ کے فیملی کے اندر نا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, یا آپ لوگوں کا کوئی ٹرپ ہے اسکول کا, یا آپ لوگوں کا کوئی اینول ڈے ہے, اینی تھنگ اسپیشل جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پلان آؤٹ کیا ہے کہ نہیں میں ابھی باربر کے پاس نہیں جا رہا بال کٹوانے کے لیے, میں چاہتا ہوں میرے بال ابھی ایسے رکھیں اچھے, یا میں باربر کے پاس جاؤں گا تاکہ میرا اسٹائل زیادہ فٹ لگے, یا فلانے کپڑے نہیں یہ شرٹ تو میں نے ہولڈ کر کے رکھی ہے تو میں نے تب پہنی ہے. دا ڈے یو وانٹ کہ آپ سب سے اچھے لگ رہے ہوں, پکچرز اچھی آئیں آپ کی اور آپ کا وہ, اور اس دن سے 2 دن پہلے آپ کے ادھر دانے نکل آئیں 2-3 گندے سے, تو کیا فیل ہوتا ہے؟ وہ کیا فیل ہوتا ہے پھر اس کے اوپر؟ کہیں گے یار کیا یہ ابھی نکلنے تھے یہ دانے میرے منہ کے اوپر, رائٹ, کس طرح سے اس کو میں پیل آف کروں, کیا کروں میں ایسے, رائٹ. اور بس دانے ہوں گے, وہ 3 دانے ہوں گے, ایگزامپل جو میں آپ کو دے رہا ہوں, رائٹ. لیکن وہ آپ کے لیے اتنا امبیرسنگ ہوگا کہ یو ول اوائڈ کہ میری پکچر نہ آئے, کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ میں اس میں اتنا برا لگ رہا ہوں میں. یہ جو بندے دیکھے تھے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ تھے, دے ور مسلمس اینڈ دے میڈ این ایفرٹ کہ ہم نے کوشش کرتے رہے اچھے عمل کرنے کی, لیکن کبھی کبھی شیطان ان کو سلپ اوے بھی کر دیا کرتا تھا, کبھی گناہ بھی کر دیا کرتے تھے, کبھی اپولوجائز بھی کرتے تھے, پھر گناہ کر لیا کرتے تھے, اینڈ دے ور لیڈنگ اے لائف آف اسٹرگل. مین فوکس ان کا اللہ کی طرف ہی تھا, لیکن کبھی کبھی غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں. تو ان کی نا مکسڈ فگرز کے ساتھ وہ تھے, آپ کہہ لیں کہ وہ شاید پاس بھی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, آدھی باڈی ان کے گڈ ڈیڈز کو ریفلیکٹ کر رہی ہے جو بہت خوبصورت ہوں گے, اور آدھی باڈی ٹیریبل ہارریبل میوٹیلیٹڈ باڈی ہوگی, اس وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہوں گی باڈی میں سے جو کہ دیکھی بھی نہیں جا سکتی ہوگی. وہ گناہ کی ریفلیکشن ہوگی آپ کی باڈی کے اوپر, اگلینیس جو ہے نا وہ گناہ اس طرح ہوں گے. لیکن وہ جو ملک والی یا ملک ٹائپ ایک اسٹریم تھی نا, وہ بیسیکلی تھی کہ وہ لوگ جن کو ایونچولی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جس طرح آپ کے ٹیچرز بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں, پیرنٹس بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے وی نو یو ٹرائیڈ, آپ سے نہیں ہو سکا, یو میڈ ٹیریبل مسٹیکس آلسو, لیکن یو ڈڈ ٹرائی, تو ہم آپ کو فورگیو کرتے ہیں. تو لائک دیٹ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یو کوڈ ناٹ, یعنی کہ یو ٹرائیڈ اے لاٹ, آپ سے مسٹیکس بھی ہوتی رہیں, ود مائی مرسی میں آپ کو بلیس کرتا ہوں, تو آپ کی فل باڈی تھی اس کو میں بیوٹیفائی کر دوں گا. جو گھر دیکھا تھا ٹری کے اندر جس کے اندر لوگ تھے وہ جنتی تھے, جس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. تو دنیا کا کوئی بھی پیلس ہے نا وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا, رائٹ. کوئی بڑے سے بڑا لگزریس ہو جائے 5 اسٹار, اور جو برج العرب ہو گیا جس کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ 7 اسٹار ہے, یا واٹ ایور یو کین تھنک آف, کچھ بھی اس کے قریب ترین نہیں آئے گا اس کے. لیکن جو اس سے اوپر دیکھا تھا نا وہ تھے, دے لیڈ اے لائف آف ایگزامپل, اسٹرگل کرتے رہے اللہ کی راہ میں, جہاد کرتے رہے ایون ود دیئر اون لائف, اور شہید بھی ہو گئے وہ. لاسٹ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ او پروفٹ, ہم دونوں بھی بتاتے ہیں ہم کون ہیں, آئی ایم جبرائیل, اور یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ ہیں
میکائیل ہے. اور اب آپ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں, کیونکہ ٹری کے ٹاپ پہ آ گئے تھے. میجسٹک ٹری, پتہ نہیں کتنی اوپر اس کی ٹاپ ہوگی, رائٹ, کتنی ہائٹ اس کی ہوگی ٹاپ کی, کیونکہ سب سے بڑی چیز دنیا کے اندر کیا ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ کے جو اس کے اندر ایک سٹی تو نہیں آ سکتی, ایک سٹی تو نہیں آ سکتی نا اس کے اندر. اچھا ہمیں کس کا پتہ, سولر سسٹم میں ایک اور چیز بھی بڑی ہے بہت. نہیں, کیا نام ہے اس کا, ویری گڈ, ماؤنٹ اولمپس, جس کے بارے میں کیا اسٹیمیٹ ہے, پتہ ہے ماؤنٹ اولمپس کا آپ میں سے, 3 ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ از 29,000 فیٹ ہائی. ملٹیپلائی بائی 3 کریں, یا ملٹیپلائی بائی 3 کریں, ویری گڈ. اتنی ہائٹ والا, لیکن ایک پورا اتنا بڑا سٹی کو انگلف کر سکتا ہے, ڈاؤٹ فل ہے بڑا. تو وہ اس کے اندر وہ تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بھی ٹاپ پہ آ گئے, اور پروفیسر نے کہا تھا کہ لک ایٹ ابو, اور پروفیسر کو جو نظر آتا ہے نا, کہا جاتا ہے یہ آپ کا ہوگا گھر, یا آپ کو جو اللہ تعالیٰ گفٹ کریں گے. اور پروفیسر نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا, لیکن ایک دم سے کہہ دیا آئی وانٹ ٹو گو دیئر, میں جانا چاہتا ہوں ادھر. لیکن پروفیسر نے اس کو کہا کہ ابھی نہیں, یو ول انشاءاللہ ود اللہ's مرسی ایونچولی یو ول, لیکن ابھی کیا, یو ہیو ٹو گو بیک, یو ہیو اے مشن ٹو فلفل, ٹھیک ہے. اور پروفیسر کی یہاں پہ ڈریم پوری ہو جاتی ہے. جو میں نے آپ کو مائنر باتیں ایکسپلین کی ہیں ود ایگزامپلس, رائٹ, ٹرائی ٹو لیو اپ ٹو دیم, وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایفرٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی گناہ اگر کر لیا تھا نا, یو کین امیجیٹلی لیٹ گو آف اٹ, ٹھیک ہے. ایک بات تھی جو رمضان میں راجہ ضیاء الحق آئے تھے یہاں پہ رمضان سے پہلے, ان کا ایک سینٹینس بہت اچھا مجھے لگا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا نا تو یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. آپ کا لائف کسی گناہ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو آپ نہیں کریں گے نا تو یو آر گوئنگ ٹو ڈائی, زندگی موت کا مسئلہ پڑ گیا وہ, ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو وہ بہت ویلڈ سینٹینس تھا یہ والا ان کا. تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. جو اچھی باتیں, موٹیویشن کی باتیں, ان کی طرف کمپیل ہوں, اور جو برے گناہ ہیں ان کو فوراً چھوڑیں. اینڈ بی اے اسٹرانگ پرسن لائک ابراہیم علیہ السلام واز, کہ یو کین اسٹینڈ بائی یور کلاس فیلوز, اور وہ کہ وہ آپ کو کہیں بھی نا کہ یار تم تو بڑے ہی نہیں ہوئے, تم تو اتنے ہی ہو, وہ لیٹ اٹ بی دیٹ وے. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک کلاس کا ٹائم بھی میں نے زیادہ لے لیا, ضرورت سے زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. مغرب کا ٹائم ہے, نماز پڑھنے ہم لوگ جاتے ہیں.